السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز۔ اناشا اس شخص کے اپنائیت بھرے لمس کو محسوس تو کر سکتی تھی، مگر اس کے پیچھے موجود جذبات کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں خود کو اس وسیع و عریض ریاست کا سردار سمجھتا ہوں سردار نے، ذاکوان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اس کے کچھ دیر پہلے کے پوچھے سوالات کے جواب دینے چاہے تھے۔ اناشا زیادہ دیر اس کی مقناطیسی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ اس کے جس قدر قریب تھا کہ وہ تقریباً اس کے سینے پر موجود تھی۔ ذاکوان کی گرم سانسوں سے اسے اپنی پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اور آپ یہاں کی سردارنی اناشا ذاکوان جتوئی ہیں؟ میں نے نیچے جو گستاخی کی وہ قابل قبول بالکل بھی نہیں تھی، مگر آپ کی گستاخی کے جواب میں غصے میں آ کر میں نے جو حرکت کی اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، اور اپنی سزا خود تجویز بھی کروں گا۔ ذاکوان اس کی جانب دیکھتا آگے کو جھکا تھا اور ٹیبل پر رکھے کانچ کے گلاس پر پوری قوت سے ہاتھ مارتے اسے چکنا چور کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھ کو بھی لہو لہان کر گیا تھا۔ ذاکوان کا پورا ہاتھ بری طرح زخمی ہو چکا تھا، وہی ہاتھ جو اس نے اناشا پر غصے میں اٹھایا تھا۔ اس ہاتھ کی اس سے بہتر سزا کوئی نہیں لگی تھی اسے۔ کانچ کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ٹکڑے ذاکوان کے ہاتھ میں گھس چکے تھے۔ اناشا ہونٹوں پر دونوں ہاتھ جمائے ہکا بکا سی اس کا یہ جنونی انداز دیکھ رہی تھی۔ اتنا غصہ تو ذاکوان کے خود پر ہاتھ اٹھانے پر اسے نہیں آیا تھا جتنا غصہ ذاکوان کو خود پر تھا۔ اپنے ہاتھ کو اس بری طرح زخمی کر دینے کے بعد بھی ذاکوان کے چہرے پر تکلیف کے ذرا سے بھی آثار نہیں تھے، جبکہ اناشا اس کی تکلیف دیکھ تڑپ اٹھی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ایسا کون کرتا ہے بھلا خود کے ساتھ؟ اناشا آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ وہ اس وقت ذاکوان کی تکلیف دیکھ جیسے اپنا آپ کھو چکی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ ذاکوان جتوئی کے سامنے اس نے اپنی فیلنگز کو کبھی واضح نہیں ہونے دینا تھا۔ اس وقت اسے اگر یاد تھا تو صرف یہ کہ ذاکوان جتوئی تکلیف میں تھا۔ اناشا اس کا حصار توڑ کر اٹھی تھی اور جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لاتی اس کے زخم صاف کرنے لگی تھی۔ چوٹ ذاکوان کو لگی تھی، مگر تکلیف کے آثار اناشا کے چہرے پر تھے۔ ذاکوان کو اپنی سردارنی کی اس دیوانگی کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ خاموش بیٹھا پرسکون سا اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت منظر دیکھے گیا تھا، جہاں اس کی سردارنی اس کے لیے رو رہی تھی۔ وہ اپنی سردارنی کی آنکھوں میں اگر آنسو دیکھنا چاہتا تھا تو وہ بھی صرف اپنے لیے، اور آج اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو رہی تھی۔ اناشا بہت اذیت کے زیر اثر کانچ نکال کر اس کا زخم صاف کرتی واپس اس کی جانب پلٹی تھی، اور بنا کسی بات کا خیال کیے وہ اس کے سینے سے شرٹ کو مٹھیوں میں بھیجتے غصے سے اس کے قریب ہوئی تھی۔ ذاکوان جتوئی، تم آخر ہو کیا؟ کیوں نفرت نہیں کرنے دیتے خود سے؟ جب میں تم سے دور جانے تم سے نفرت کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیوں ایسا کوئی عمل کر کے میری اس نفرت کی دیوار کو توڑ دیتے ہو؟ نہیں کرنا چاہتی میں تم جیسے سنگ دل اور بے رحم انسان سے محبت۔ جو انسان دوسروں کی محبت کے معاملے میں اتنا ظالم ہے، وہ بھلا میری محبت میں مجھے کس قدر تڑپائے گا؟ مگر نہ جانے کیوں تمہارے معاملے میں میرا بس نہیں چل رہا اپنے دل پر۔ بہت برے ہو تم ذاکوان جتوئی۔ اناشا اس کے گریبان کو مٹھیوں میں جکڑے بولتی ذاکوان جتوئی کو میں بہت کر گئی تھی۔ جانے انجانے میں وہ اپنی محبت کا اظہار کر گئی تھی۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ذاکوان اس مقام پر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ اسے مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اسے اپنی جانب کھینچتا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر گیا تھا۔ اناشا اس کے اس عمل کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی، مگر آج وہ اس سے دور نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے گریبان پر اپنی گرفت مزید سخت کیے وہ اس کے سینے سے لگی کپ کپا اٹھی تھی۔ ذاکوان کے لمس میں دیوانگی، تڑپ، بے قراری، غصہ اور بے پناہ چاہت تھی۔ وہ شاید ابھی تک اپنے آپ سے بھی اقرار نہیں کر پایا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے کتنی اہم تھی۔ یہ اس کی آتی جاتی سانسوں کی ضمانت تھی۔ ذاکوان اناشا کی کمر میں اپنا زخمی ہاتھ حائل کرتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ اناشا آنکھیں سختی سے میچے اس کا جنونیت بھرا لمس برداشت کرتی رہی تھی، جو اسے آج خود سے دور کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ ذاکوان جتوئی تو نہ جانے کب تک اس پرکیف لمحوں میں کھو کر اپنی روح کو سراب کرتا رہتا۔
جب انائشہ کی بکھرتی سانسوں نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس نازک جان کو کچھ زیادہ ہی مشکل میں ڈال گیا تھا۔ اس کی نازک سی سردارنی اس کے منہ زور جذبوں کا مقابلہ کرنے کے معاملے میں حد سے زیادہ نازک تھی۔ ذاکوان جتوئی نے نہ چاہتے ہوئے اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ اس کی سانسوں کو آزادی بخش دی تھی۔ انائشہ کا چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا، جیسے ابھی سارا خون چھلک پڑے گا۔ وہ اس کی خود پر جمی بے باک نگاہوں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے اپنی سانسوں کو نارمل ڈگر پر لانے کی کوشش کرتے وہ اس کے سینے پر چہرہ چھپا گئی تھی۔ ذاکوان تو اپنی سردارنی کی خود میں ہی چھپنے کی اس ادا پر قربان جاتا اسے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ اس لڑکی کو مت نکالو حویلی سے، اسجد اور وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تمہارے اس شفاف فیصلے سے دو دلوں کے ساتھ ساتھ دو زندگیاں بھی اجڑ جائیں گی۔ انائشہ اس کے سینے پر یوں ہی سر ٹکائے اس کی گود میں پورے استحقاق سے جمی بیٹھی دھیمے نم لہجے میں بولی تھی، سردارنی، محبت بھرے دلوں کا درد تو وہی جان سکتا ہے جو خود اس مرض میں مبتلا ہو۔ اقرار کیوں نہیں کر دیتی کہ خود کو اپنے سردار سے محبت کرنے سے نہیں روک پائیں؟ چاہنے لگی ہیں مجھے باقی پوری دنیا کی طرح۔ آپ بھی ذاکوان جتوئی سے مات کھا کر اپنے گھٹنے ٹیک چکی ہیں۔ ذاکوان نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے تھام کر اپنے مقابل کیا تھا، جبکہ انائشہ اس کے خوب رو دلکش چہرے اور مقناطیسی آنکھوں کی چمک دیکھ اپنے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں رکھ پائی تھی۔ وہ کیا بتاتی اس مغرور مگر بے انتہا وجیہہ انسان کو کہ وہ اسے کتنا چاہنے لگی ہے۔ اس کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی نہیں سن سکتی۔ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے سردار سائیں۔ میں نے کہا میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ہارنا آپ کو پڑے گا میرے آگے، میں آپ کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکوں گی سردار سائیں۔ انائشہ نے اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا تھا، مگر ذاکوان اس کے کیچر کی جانب ہاتھ بڑھاتا اس کے بال کھول گیا تھا۔ سردارنی سائیں، اگر میں نے گھٹنے ٹیک دیے نا تو اس دن آپ مجھ سے نہیں بچ پائیں گی۔ اس دن نہ تو آپ کا لرزنا کام آئے گا، نہ یہ نزاکت اور نہ ہی یہ پھولی سانسیں۔ ذاکوان اس کے قریب جھکتا اس کے بالوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتارنے لگا تھا، جبکہ انائشہ تو ایک بار پھر ذاکوان جتوئی کو پٹڑی سے اترتا دیکھ سٹپٹا گئی تھی۔ وہ فوراً اس کے قریب سے اٹھی تھی، بنا دوپٹے کے نازک وجود پر بکھری زلفیں اس کے حسین سراپے کو مزید دل نشیں بنا رہی تھیں۔ ذاکوان جتوئی نے اس کا حلیہ بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ ذاکوان کی بے باک نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آپ میری بات مانیں گے یا نہیں؟ انائشہ نے اسے سوالیہ نگاہوں سے گھورا تھا۔ یہ میرے اصولوں کے خلاف ہوگا۔ ذاکوان ابھی بھی اس کی بات ماننے سے انکاری تھا۔ اس شخص کی ہٹ دھرمی دیکھ انائشہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ آپ کے اصول دو لوگوں کی زندگیوں سے بڑھ کر ہیں کیا؟ آپ محبت کو اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں؟ میں اچھے سے جانتی ہوں ذاکوان جتوئی محبت کرنے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں محبت اسے کمزور نہ کر دے، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، محبت آپ کو کمزور نہیں کرتی بلکہ مزید مضبوط کرتی ہے۔ مگر آپ جیسا انا پرست انسان بھلا کیسے محبت کر سکتا ہے جس کے لیے اس کی سرداری اس کے اصولوں سے بڑھ کر کچھ بھی اہم نہیں ہے؟ انائشہ غصے کی کیفیت میں بولے جا رہی تھی جب ذاکوان اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ ذاکوان جتوئی نے آج تک جو بھی کیا ہے پوری شدت سے کیا ہے، اور میری محبت کتنی پاورفل اور جنونیت بھری ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا پائیں گی سردارنی، اور جس دن اس کا اندازہ ہوگا آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ ذاکوان اس کی جانب دیوانہ وار نظروں سے دیکھتا انائشہ کو منجمد کر گیا تھا۔ کبھی اسے لگتا تھا کہ ذاکوان جتوئی واقعی محبت کے مرض میں مبتلا ہے، اور کبھی اسے محبت کے اس قدر خلاف جاتا دیکھ اسے اپنی سوچ بدلنی پڑتی تھی۔ تو پھر ان دونوں کو ایک ہونے کیوں نہیں دے رہے؟ شہربانوں پر اس کے گھر والے ظلم کر رہے تھے، ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے شہربانوں کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ اسجد بھی اپنی محبت کی خاطر یہ سب کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، مگر ان کی اس ایک غلطی کو جواز بنا کر ان دونوں کی زندگیاں داؤ پر لگانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا سردار سائیں۔ میں اب تک کے آپ کے محبت کے حوالے سے کیے جانے والے سارے ظالمانہ فیصلے سن چکی ہوں، مگر اب آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ انائشہ پرعزم تھی، وہ دو محبت بھرے دلوں کے ملاپ کی خاطر ذاکوان جتوئی سے بھی لڑنے کو تیار تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ذاکوان جتوئی تو پہلے ہی اپنی سردارنی کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے۔
آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے سردارنی کہ میں آپ کی بات مان جاؤں گا؟ ذاکوان اپنی شال شانوں پر درست کرتا اسے سوالیہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ اناشا کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بنا کچھ بولے خاموشی سے کھڑی رہی تھی۔ اس کا اپنے سوال پر یوں ایک دم چپ ہو جانا ذاکوان کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے اپنی سردارنی کو اس کی اہمیت سے آگاہ کرنا تھا۔ سردارنی اناشا ذاکوان جتوئی، آپ کے کہے کی بہت زیادہ اہمیت ہے سردار ذاکوان جتوئی کے آگے۔ میں اسجد اور اس کی محبت پر اعتراض صرف دو قبیلوں کے بیچ بننے والی نئی دشمنی کی وجہ سے کر رہا تھا، جس میں ہمارے آدمیوں کا بہت سا جانی نقصان ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات اسجد اور شہربانوں کی جان کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ مگر آپ کی کہی ایک بات ذاکوان جتوئی کے سینے میں خنجر بن کے پوست ہوئی ہے، جس بات کے تصور سے ہی ذاکوان جتوئی کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی ہے، وہ بھلا اسے کیسے ہونے دے سکتا ہے؟ میں نے اسجد اور شہربانوں کے نکاح کا حکم دے دیا ہے۔ رہی بات ان لوگوں کی، تو اسجد اور شہربانوں تک پہنچنے سے پہلے ان لوگوں کو مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ ذاکوان اناشا کو اپنی باتوں سے پتھر کرتا، اس کی پیشانی پر لب رکھتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اناشا کو اپنی کہی بات یاد آئی تھی۔ اسجد نے محبت کی ہے اس لڑکی سے، وہ بھلا کیوں چھوڑ کر آئے اسے موت کے منہ میں؟ حویلی کے ہر مرد کو اپنی طرح احساس سے عاری اور پتھر دل سمجھ رکھا ہے آپ نے۔ خدا کرے آپ کو بھی کسی سے شدید محبت ہو اور آپ کو بھی اسے ایسے ہی موت کے منہ میں پھینک کر آنا پڑے۔ تو میں آپ سے پوچھوں، تو کیا ذاکوان جتوئی کسی سے اتنی شدت سے محبت کرتا تھا کہ اس کے منہ سے نکلی ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کر پایا تھا، اور وہ ہاتھ اٹھ جانے والا بھی بے اختیاری عمل اسی وجہ سے تھا کیونکہ اناشا نے اس کی محبت کے بارے میں غلط بول کر اس کے دل کو چوٹ پہنچائی تھی؟ اناشا بت بنی کھڑی کتنے ہی لمحے اس بارے میں سوچ گئی تھی۔ تو پھر کس سے محبت کرتا ہے ذاکوان جتوئی، اور وہ بھی اتنی شدید محبت؟ اناشا تیزی سے اپنی سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سوچ ہی بہت زیادہ جان لیوا تھی کہ ذاکوان جتوئی کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، جب اچانک کسی احساس کے تحت اس کا دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا، تو کہیں وہ لڑکی وہ خود تو نہیں تھی؟ اسے ہر وہ لمحہ یاد آنے لگا تھا جب ذاکوان جتوئی اس کے قریب آیا تھا۔ ذاکوان جتوئی کے چھونے کا وہ ہلانہ محبت بھرا انداز، اسے دیکھ کر آنکھوں کا روشن ہو اٹھنا، اس کی فضول باتوں پر انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ کا ٹھہرنا، اس کی ہر گستاخی اور غلط حرکت کو نرمی سے درگزر کرنا۔ ذاکوان جتوئی کا یہ منفرد انداز صرف اسی کے لیے مختص تھا، ورنہ باقی لوگوں سے بات کرتے، انہیں مخاطب کرتے ذاکوان جتوئی کا انداز بہت الگ ہوتا تھا، سرد مہری اور سختی لیے۔ مگر اس کے لیے اس کے سردار کا ایک الگ ہی روپ تھا، جس پر شبنم اکثر اس کا دھیان لانے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ لیکن اس وقت اس سوچ کے ساتھ ہی اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا، مگر یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس سردار کو تو ویسے بھی دھونس جمانے کی عادت ہے۔ مگر نہیں، یہ دھونس نہیں، محبت ہے۔ اللہ جی، وہ انتہا کا اکڑو اور کھڑوس سردار ہے۔ میں کیسے پتہ لگاؤں کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے وہ میں ہی ہوں؟ اناشا کو جب سے اس بات کا ادراک ہوا تھا، خوشی سے اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ویسے سردار ذاکوان جتوئی، تم اتنے بھی سنگ دل نہیں ہو، کچھ زیادہ ہی برا سمجھ لیا تھا میں نے تمہیں۔ تھینکس میری بات کا مان رکھنے کے لیے۔ اناشا دیوار پر لگی اس کی فل سائز دیوار گیر تصویر کے سامنے آن کھڑی ہوتی دھیمے سے مسکرائی تھی، اور وہاں رکھی چیئر پر چڑھتی وہ اس کی ٹھوڑی پر ہونٹ رکھتی خوشمگی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھے گئی تھی۔ جو انسان اس پر ہاتھ اٹھا کر اتنا پشیمان اور خود پر غصہ تھا کہ اپنا پورا ہاتھ چھلنی کر کے رکھ دیا تھا، اس کی محبت کا اندازہ وہ بھلا کیسے نہ لگا پاتی؟ اناشا کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سائیں، آپ نے جیسا کہا تھا وہ سب ہو چکا ہے، شہر جانے کے سارے انتظامات بھی ہو چکے ہیں، ابھی آدھے گھنٹے میں ہمیں نکلنا ہوگا۔ دل شیر دونوں ہاتھ باندھے ذاکوان جتوئی کے قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ ذاکوان، آپ دونوں ایک ساتھ یوں مت جائیں، آپ دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ خان قبیلے والے ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں ہیں، انہیں آپ لوگوں کے جانے کی خبر مل چکی ہوگی، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ذاکوان کے چچا اندر آتے ان کی بات سن چکے تھے، اس لیے انہیں روکنا چاہا تھا۔ چچا سائیں، جس جگہ اور جس مقررہ وقت میں ہماری موت لکھی ہے،
اسے آنے سے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور سردار زاکوان جتوئی دشمنوں سے ڈر کر حویلی میں چھپ کر بیٹھے، یہ اسے زیب نہیں دیتا۔ زاکوان اپنی شال درست کرتا انہیں بالکل خاموش کروا گیا تھا۔ فیضان جتوئی نے دل شیر کی جانب دیکھا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی سیاہ گھنی داڑھی اور مونچھوں سے اپنا چہرہ چھپائے، سیاہ مفلر کو اپنے گلے میں لپیٹے سر جھکائے کھڑا زاکوان کے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ زاکوان کے اشارہ کرتے ہی وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ گارڈز کی 2 گاڑیاں پہلے ہی تیار کر دی گئی تھیں، وہ دونوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ زاکوان ہمیشہ دل شیر کو اپنے ساتھ ہی ایک گاڑی میں رکھتا تھا۔ ان کی 3 گاڑیوں کا قافلہ ایک ساتھ حویلی سے نکل گیا تھا۔ یہ خبر اب حویلی کی تمام خواتین تک پہنچ چکی تھی کہ سردار زاکوان جتوئی اپنے سر پر منڈلاتے خطرے کی پرواہ کیے بغیر خود ہی موت سے ٹکرانے حویلی سے نکل چکا ہے، جو سنتے اناشا کے دل میں لاتعداد بے چینیوں نے گھر کر لیا تھا۔ باقی سب کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ان لوگوں کی گاڑیاں ابھی گاؤں کی سرحد پار نہیں کر پائی تھیں جب ایک دم چاروں جانب سے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی تھی۔ ان کے آدمی دشمنوں کو جواباً منہ توڑ جواب دینے لگے تھے۔ زاکوان اور دل شیر بھی اپنے ہتھیار اٹھائے اپنی جانی دشمنوں پر وار کر رہے تھے، جب اچانک زاکوان کو اپنے پیچھے کسی کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹا، سامنے گرے دل شیر کو دیکھ اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر وہیں نیچے جا گری تھی۔ دل شیر زاکوان کی پکار پر ڈرائیور نے بھی پلٹ کر خون میں لت پت پڑے دل شیر کی بے جان وجود کی جانب دیکھا تھا۔ زاکوان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر تب تک دل شیر آنکھیں مونتا ایک جانب لڑھک گیا تھا۔ شام 4 بجے کے قریب زرجان کی بارات تھی، مگر صبح سے اس کے دل و دماغ پر عجیب سی گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اپنی کیفیت سمجھنے سے وہ خود بھی قاصر تھی۔ وہ دل شیر کا خیال اپنے دل سے نکال کر صرف اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، جس سے کچھ دیر کے بعد اس کا نکاح ہونے والا تھا، مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا کر پانے میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس بے وفا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ جب بھی سید یزدان شاہ کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، دل شیر اپنی تمام تر کچ ادائیوں کے ساتھ اس کے سامنے آن کھڑا ہوتا تھا۔ زرجان اب بری طرح زچ ہو چکی تھی۔ اتنی دفعہ تو اپنے دل کے ہاتھوں گھبرا کر دل شیر کا نمبر بھی ڈائل کر چکی تھی، مگر اسے ہنوز بند دیکھ زرجان کی بے چینی میں مزید اضافہ ہوتا رہا تھا۔ اس شادی سے بچنے کے لیے وہ بہت ہاتھ پیر مارنے کے بعد اب بے بس سی بیٹھی تھی۔ اپنے دل کی بربادی پر اس کا دل کئی بار بھر آیا تھا، لیکن اس وقت اس کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ زرجان آ جاؤ باہر، مولوی صاحب نکاح کے لیے آ چکے ہیں۔ زرجان اپنی ہی سوچوں میں ابھی بھی بھیگی آنکھوں کے ساتھ بے خود سی بیٹھی تھی، جب بھابھی نے اندر آتے اسے موت کی نوید سنائی تھی۔ اس کا نکاح ابھی ہونا تھا، جبکہ بارات شام کو تھی۔ زرجان کے اوپر رسم کے مطابق اس کے سسرال سے آیا لال دوپٹہ ڈالتے بھابھی اسے اس کی باقی کزنز کے ساتھ تھامتی باہر لے آئی تھیں، جہاں اس کے گھر والوں کے علاوہ مہر جان، یزدان شاہ اور مولوی صاحب موجود تھے۔ بڑے سے لال دوپٹے میں لپٹی زرجان کا چہرہ بالکل جھکا ہوا تھا۔ وہ فرش پر نگاہیں گاڑے خاموشی سے چلتی بھابھی کی نشاندہی پر صوفے پر آن بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا تھا۔ زرجان کو نکاح کے بولوں کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ دل شیر کے سوا اپنا آپ کسی اور کے نام لگائے گی، مگر اب اس پر، اس کے دل اور جذبات پر کوئی اور انسان اس سے بھی زیادہ اختیار حاصل کرنے والا تھا۔ زرجان کی گود آہستہ آہستہ اس کے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں، آس پاس کیا چل رہا ہے، جب اچانک بھابھی کے ہاتھ کا دباؤ اپنے شانے پر محسوس کرتے زرجان ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ زرجان، قیوم ولد قیوم خان، آپ کو باعوض 10 لاکھ حق مہر سید یزدان شاہ ولد سید رحمان شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ زرجان کو اپنے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند معلوم ہوئے تھے، مگر اس کے پاس اپنی موت کے پروانے پر سائن کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ زرجان نے مولوی صاحب کے پوچھنے پر 3 بار قبول ہے کہتے سامنے رکھے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے، جس کے کچھ لمحوں بعد ہی اسے اپنے ارد گرد سے مبارکباد کا شور بلند ہوتا سنائی دیا تھا۔ زرجان کو لگا تھا وہ کسی بھی لمحے بے ہوش ہو کر گر سکتی ہے۔
اس نے بھابھی کا ہاتھ تھامتے انہیں اندر لے جانے کا کہا تھا، جس پر وہ اس کے کانپتے ٹھنڈے پڑتے وجود سے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھانے لگی تھی۔ اسی لمحے اس کے بھائی کا موبائل بجا تھا۔ وہ دونوں وہیں سے گزر رہی تھیں جب بھائی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ زرجان کی روح فنا کر گئے تھے۔ اسے اپنا دل بھرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ابھی مجھے میرے ایک آدمی نے اطلاع دی ہے کہ سردار زاکوان جتوئی پر دشمنوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، جس میں ان کے بہت خاص آدمی دل شیر کا قتل ہو گیا ہے، اور سردار سائیں کے بارے میں ابھی کوئی خبر نہیں ہے۔ خبر اتنی بڑی تھی کہ اس کا بھائی بے ساختہ بتا گیا تھا، اور اس خبر پر پورے ہال کمرے میں سناٹا سا چھا گیا تھا، جس کو زرجان کی چوڑیوں کی کھنک نے توڑا تھا۔ وہ اس دردناک خبر پر اپنے حواس برقرار نہ رکھ پاتی، بے جان ہوتے وجود کے ساتھ لڑکھڑاتی زمین بوس ہونے کو تھی، جب اسی پر نظریں گاڑے کھڑے یزدان شاہ نے جلدی سے آگے آتے اس کے نازک وجود کو اپنی آہنی باہوں میں تھامتے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اناشا زاکوان کے جانے کا سن کر پریشان سی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جب اس کے کانوں میں زاکوان کے بجتے موبائل کی آواز پڑی تھی، وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھے زاکوان کے فون کو اٹھاتی، سکرین پر جگمگاتے اپنی مما کے نمبر کو دیکھ کافی حیران ہوئی تھی۔ ایک سیکنڈ کی بھی دیر لگائے اس نے جلدی سے کال ریسیو کی تھی۔ ماما، آپ ٹھیک ہیں؟ اناشا ان کے اس طرح سے فون کرنے پر گھبرا کر پوچھنے لگی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اناشا، مگر تمہاری حویلی میں کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا۔ کچھ بھی کر کے سردار سائیں کو شہر جانے سے روک لو۔ تمہارے ماموں ان کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، ان کے قتل کا پلان بنا چکے ہیں۔ میں کل سے کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر سردار سائیں میری کال ہی پک نہیں کر رہے تھے۔ مناز بیگم کی بات سن کر اناشا کے ہاتھ لرز اٹھے تھے۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا زاکوان جتوئی، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اناشا الٹے قدموں واپس باہر کی جانب بھاگی تھی، جب اس کی نظر ہال کے کمرے سے پریشان سے نکلتے اسجد پر پڑی تھی۔ اناشا کا دل لرز اٹھا تھا۔ وہ کوئی بھی بری خبر سننے کے قابل نہیں سمجھ پا رہی تھی خود کو۔ اسجد، سردار سائیں کہاں ہیں؟ انائشہ کو وہاں آتا دیکھ اسجد اپنی جگہ رک گیا تھا۔ سردارنی سائیں، وہ اسجد سے کوئی جواب نہیں بن پایا تھا، اور نہ ہی سردارنی کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ وہ کچھ بتا پانے کے قابل سمجھ پا رہا تھا خود کو۔ سردار سائیں کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی کچھ بتانے کی۔ اسجد اس کے غصے سے واقف تھا، اس لیے دھیمے لہجے میں بولتا وہاں سے جانے لگا تھا۔ خان حویلی والے سردار سائیں کو مارنا چاہتے ہیں، پلیز کچھ بھی کر کے انہیں روک لو۔ اناشا وہاں آ کر کھڑی ہوتی، خواتین کی پرواہ کیے بغیر اسجد پر اپنی جانب سے بہت بڑا انکشاف کر گئی تھی۔ اسے یہاں کسی کے اپنے بارے میں کچھ بھی سوچنے کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس وقت فکر تھی تو صرف زاکوان جتوئی کی۔ کیا بول رہی ہو سردارنی؟ اگر تمہیں اس بارے میں خبر تھی تو کیوں جانے دیا سردار سائیں کو؟ کہیں تم بھی اس سب میں ملی تو نہیں ہوئی ہو خان حویلی والوں کے ساتھ؟